کیا یہ فلسطین کی آخری جنگ ہے؟ کیا یہ فلسطین تباہ ہو کر رہے گا؟ کیا فلسطین اسرائیل کو تباہ کر دیں گے؟ کون ہے یہ لوگ جو 70-80 سالوں سے کٹ رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے؟ نہ یہ لوگ تو پاور میں ہیں، نہ ان کی خود کی حکومت ہے، نہ ان کے پاس کوئی الٹیمیٹم طاقت ہے، نہ بیک گراؤنڈ سپورٹ ہے۔ ہر کوئی اپنا ہونے کے باوجود ان کو ٹکرا دیتا ہے۔ آخر ان کی داستان کیا ہے جو روزانہ کٹنے کے باوجود بھی کسی ایک خطے کی خاطر مر مٹنے کو تیار رہتے ہیں؟ چند دنوں کے، مہینوں کے اور چھوٹے چھوٹے ننھے معصوم بچوں کو بھی مرنا پڑتا ہے۔ آخر اس زمین کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ آئیے آج جانتے ہیں کہ بیت المقدس ہمارے لیے کیا ہے۔ بیت المقدس وہ مقدس مقام ہے جو مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے یکساں طور پر متبرک ہے۔ یہی معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بالا کا سفر کرایا گیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے نبوت کے بعد 16 ماہ سے زیادہ عرصے تک اسی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی۔ اسی لیے مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوا ہے بیت اللہ شریف کی تعمیر کے کچھ عرصے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت المقدس کی بھی تعمیر فرمائی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت مسیح علیہ السلام اور کتنے ہی انبیاء اکرام کی حیات طیبہ اس مبارک مقام سے متعلق ہے۔ شہر بیت المقدس کے قرب و جوار میں بھی مختلف علاقے ہیں جو مختلف پیغمبروں سے منسوب ہیں، اس لیے اسلام کی نگاہ میں اس شہر اور اس مسجد کی خاص اہمیت ہے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حشر و نشر کی سرزمین ہے، یہاں آؤ اور نماز ادا کرو۔ اس مسجد میں ایک نماز ادا کرنا دوسری مسجدوں میں 1000 نماز ادا کرنے کے برابر ہے۔ ان صحابی نے استفسار کیا، اگر میرے اندر وہاں تک جانے کی استطاعت نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کم سے کم تیل کا ہدیہ ہی بھیج دو جو وہاں چراغ میں کام آئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ اس میں ایک دعا اسی حکومت کی تھی جو آپ کے بعد کسی کو میسر نہ آئے، اور اس میں ایک دعا یہ بھی تھی کہ اس مسجد میں صرف نماز کے لیے آئے تو اس کے گناہ اس طرح معاف ہو جائیں کہ گویا وہ آج بھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دعاؤں میں سے 2 تو مقبول ہو گئی، اور مجھے امید ہے یہ تیسری دعا جو مغفرت سے متعلق تھی وہ بھی مقبول ہو گئی ہو۔ اور یہ روایت تو حدیث کے متعدد کتابوں میں وارد ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خاص طور پر 3 ہی مسجدوں کے لیے سفر کرنا درست ہے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ اس لیے مسلمانوں کے اس مقدس اور متبرک مقام سے ہمیشہ دلی اور جذباتی تعلق رہا ہے۔ اسی لیے آج تک فلسطینی لوگ اپنے آپ کو کٹوانا بٹوانا پسند کرتے ہیں، لیکن مسجد اقصی جیسی زمین کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے۔ یہ یہودی لوگ زبردستی گھس کر آئے تھے اور جگہ قبضہ کر چکے تھے، اور اپنے آپ کہتے ہیں کہ ہماری جگہ ہے، ہمیں یہ جگہ دے دو، حالانکہ ان کی جگہ نہیں ہے۔ یہ تو پیغمبر علیہ السلام بہت سارے نبیوں کی جگہ ہے۔ اس جگہ میں بے بہا برکت ہے۔ یہ آج بھی اسی لیے فلسطین اپنے آپ کو تباہ کرنا پسند کرتے ہیں، اپنے بچوں کو یتیم کرنا پسند کر دیتے ہیں، اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا پسند کر دیتے ہیں، لیکن اس جگہ سے ہٹنا پسند نہیں کرتے کہ انہیں پتہ ہے کہ اسلام کی مقدس سرزمین ہے، اس زمین کو وہ چھوڑ نہیں سکتے۔ یہاں ہزاروں کی تعداد میں انبیاء علیہ السلام آئے تھے، اور آج بھی کئی 100 انبیاء کرام اس سرزمین میں مدفون ہیں، اس لیے اس مقدس سرزمین کو وہ چھوڑنا پسند نہیں کرتے۔ ہمیں جاننا چاہیے کہ اسلام کی تاریخ کیا ہے۔ آج کے نوجوان نسل کو ہمیں بتانا ضروری ہے کہ بیت المقدس کی تاریخ کیا ہے، بیت المقدس ہمارے سے روزانہ کیا کہتی ہے۔ مسلمانوں، میری حرمت میں کٹ جانے کا وقت آیا ہے، اٹھو صلاح الدین ایوبی کے فرزندوں، پھر اس غازی کے افسانے کو دہرانے کا وقت آیا ہے۔ اسلام نے دنیا کے تمام مسلمانوں کو ایک جسم کی طرح قرار دیا ہے۔ اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اگر چھوٹی سی انگلی میں بھی کانٹا چبھ جائے تو سارا جسم درد محسوس کرتا ہے۔
اسی طرح اگر دنیا کے کسی خطے میں مسلمان تکلیف میں ہوں تو ہندوستانی مسلمانوں کو بھی وہ تکلیف محسوس ہونی چاہیے۔ اگر فلسطین کے مسلمان اسرائیلی جارحیت کے شکار ہے تو ہندوستانی مسلمانوں کو اس کے خلاف دستوری جدوجہد کرنی چاہیے اور اپنے ایمان و یقین کا ثبوت پیش کرنا چاہیے۔ جہاں تک ہو سکے اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ ہمیں مسئلہ فلسطین کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ہماری نوجوان نسل شاید اس پورے حصے کو نہیں جانتی۔ ضرورت ہے کہ ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، حالات سے واقفیت حاصل کریں، اپنی نئی نسل کو اس کی اہمیت بتلائیں۔ فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ اگرچہ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کے ساتھ اظہار ہمدردی و غم خواری کا معاملہ ضرور کر سکتے ہیں۔ اتنا تو ہمارا حق ضرور بنتا ہے۔ ان نہت جان باز فلسطینیوں کے لیے اللہ تعالیٰ فلسطینی مسلمانوں کو مدد فرمائے اور کوئی صلاح الدین پیدا کرے جو مسلمانوں کی مذہبی میراث کو واپس دلا سکے۔ فلسطین مسلمانوں کی مذہبی میراث ہے۔ مسلمان کبھی بھی اور کسی صورت میں اس سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ اے اللہ مسجد اقصی کو ظالموں، سرکشوں اور غاصبوں کے ناپاک ہاتھوں سے پاک فرما۔ فلسطینی مسلمانوں کو خوب ہمت عطا فرما، انہیں قوت عطا فرما، ان کے دشمنوں کی تدبیروں کو ناکام فرما، کافروں کی جنگ کو واپس انہی پر پلٹ دے۔ اے اللہ بلا شبہ آپ کی سب سے بہترین انتقام لینے والے ہیں اور مجرموں کو سزا دینے والے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے اس ویڈیو کو سننے کے بعد آگے شیئر بھی کریں اور نوجوان نسل تک پہنچائیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم خاص کر مطالعہ کریں اسلام کے تاریخ کے اعتبار سے، ہمیں جانیں کہ ہمارا آخر کار بیت المقدس سے کیا واسطہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔